کا پہلا ایڈیشن 1960 میں چھپا جی. 1960. کتنے سال ہو گئے؟ دوسرا ایڈیشن 1981 میں چھپا. تیسرا ایڈیشن 2006 ہندوستان میں تباہ ہوا. چلو یہ تینوں تو ہندوستان کے ہو گئے, چھوڑ دیں, آگے آ جائیں. اب چوتھا ایڈیشن 2008 میں پاکستان میں تباہ ہوا. کس نے کروایا؟ آپ ان کتابوں کو تو نہیں مانتے تھے, ان میں لکھے ہوئے عقائد کو تو آپ نہیں مانتے. آپ نے ٹی وی پر, اخباروں میں علل اعلان کہہ دیا ہم تو ختم نبوت کے ماننے والے ہیں. جھوٹ, سراسر جھوٹ. اس کو ہمارے عزیز ہیں وہ اکثر کہتے ہیں قول و فعل کا تضاد, قول و فعل کا تضاد. یہ قول و فعل کا تضاد ہے, یہ قول و فعل کا تضاد ہے. اللہ ان کو بھی کامل ہدایت دے. اچھا, چوتھا ایڈیشن 2008 پاکستان میں تباہ ہوا. اب ذمہ داری آپ کی ہے, ہم سے کہہ رہے ہیں, کیونکہ طالبان حق کے لیے کتاب مشعل راہ ہے, یہ آپ کے لیے ہدایت کا چراغ ہے, یہ آپ کو جنت میں لے جائے گی, یہ آپ کے گناہ بخشوا دے گی. یہ اور اب آگے لکھتے ہیں تصدیق و عمل لازم و ملزوم. اس کتاب کا نام ہے تصدیق و عمل لازم و ملزوم ہے. خدا ہم سب کا حامی و ناصر. پورا عقیدہ لکھا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے. اب نیچے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. یہ لکھا کس نے ہے؟ آپ کا سید میران شہاب ید اللہ صاحب, سجادہ نشین, دائرہ مہدویہ شہداد پور پاکستان. جمادی الثانی 1429 ہجری, جون 2008 میں یہ اس کتاب میں انہوں نے عرض حال لکھا اور اس کتاب کو دوبارہ چھپوا کر تقسیم کیا. کیسے انکار کر رہے ہیں میرے بھائی؟ اللہ کے ولی, آپ یہ کیسے انکار کر رہے ہیں؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ پوری امت کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آپ کے عقائد ہیں, آپ ان سے نہیں ہٹ سکتے. اس کو اتنے جھوٹ پہ جھوٹ جی, ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے آپ کو. منصب ہے نا, منصب. یہ آپ کو جھوٹ بلوا رہا ہے. لازم بھی قرار دے دیا جی, کہ جی. بڑا مرضی ہے چھوڑ دو. اب یہ دنیا کو دکھایا جائے نا, جس دنیا کے سامنے بیٹھ کر آپ نے کہا کہ اگر ہماری کسی کتاب میں ایسے عقائد لکھے ہیں, ایک تو لکھنے والا ذمہ دار, ہم ذمہ دار نہیں. کسی نے عقیدہ الگ چیز ہوتی ہے, عقیدت الگ چیز ہوتی ہے. عقیدہ الگ چیز ہوتی ہے, عقیدت الگ چیز. کسی نے عقیدت میں لکھ دیا ہوگا تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. آپ نے ذمہ داری لے لی بھائی, آپ نے اپنی اسٹیمپ لگا دی اس کتاب پر, آپ اس کے ذمہ دار ہیں. آپ نے اس کتاب کا حرف حرف پڑھا ہے, اور 2008 میں پڑھا تھا, اس سے پہلے پڑھ لیا ہوگا. چلو ہم اس جو تاریخ لکھی اسی کو مان لیتے ہیں. آپ نے 2008 میں پڑھ لیا تھا, اور آج 2023 میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کتاب میں کوئی ایسا عقیدہ لکھا ہے, تو اگر آپ کو لگتا ہے, وہ بھی عوام پہ چھوڑا, خود نہیں بتایا, عوام پہ چھوڑا, اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ نبی کے مقام کو کم کرتا ہے, مرتبے کو کم کرتا ہے, تو اس کو چھوڑ دیں. اور اگر نہیں لگتا تو کیا کریں؟ اپنا لیں. اگر نہیں, آپ نے تو مجھے اجازت دے دی, مجھے آپشن دے دیا. میرے قریب آتے ہیں. اگر آپ کو نہیں لگتا, اس میں تو آپشن ہے ہی نہیں. کون ہو آپ آپشن دینے والے؟ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا؟ آپ کون ہیں؟ آپ وضاحت کریں کہ جو اس کتاب کے اندر جو عقائد کفریہ اور باطل عقائد واضح طور پر, ایک دفعہ نہیں, بار بار, ایک کتاب میں نہیں, ہر کتاب میں. غلطی تو ایک جگہ ہو گئی ہوگی, کسی ایک مصنف سے ہو گئی ہوگی, کسی ایک مہدوی سے ہو گئی ہوگی. سارے ہی کافر تھے, سارے ہی بدعقیدہ تھے, سب نے ہی ایک جیسی باتیں لکھی, سب کفر بکتے رہے. کس کا انکار کرو گے؟ مہدویت کا انکار کرنا پڑے گا آپ کو. جھوٹ پوری کی